احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محبتوں کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، گالیاں دی جس نے اس کو بھی دعا دی۔ حضراتوں سے وقار، آج کے اس عظیم الشان پروقار دعوت اہل حدیث کانفرنس میں شرکت کرنے والے مشائخ، علماء کرام، سکالر حضرات اور آپ سامعین، مبارکباد کے مستحق ہو۔ یہ تاریخی دعوت اہل حدیث کانفرنس کا جم غفیر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے پروانے آج ہمارے لیے اور بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری اور آپ کی جماعت کے عظیم قائد خطیب غازی اسلام جناب رانا محمد شفیع خان پسروری حافظہ اللہ اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ حضرات، دعوت اہل حدیث کانفرنس کس بات کی دعوت ہے؟ اللہ کی اس عظیم کتاب قرآن کی دعوت کا نام ہے، حدیث رسول کی دعوت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے جہاں آپ طہارت سے لے کر تجارت تک آپ کو پاکیزگی نظر آئے گی، دیانت نظر آئے گی، امانت نظر آئے گی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس دعوت اہل حدیث کانفرنس میں علامہ حافظ ڈاکٹر عبدالرشید اطہر رحمہ اللہ تعالی ان جیسے عظیم سکالر اس میں تشریف لاتے رہے اور خطاب فرماتے رہے، اور آج بھی آپ ہماری جماعت کی تاریخ اور کتاب و سنت کی دعوت محترم رانا صاحب سے سنیں گے۔ اس عظیم دعوت اہل حدیث کانفرنس کی سرپرستی ولی کامل بقیت السلف استاد الحفاظ جناب حافظ عبدالستار صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آغاز سے لے کر اختتام پر کانفرنس میں بیٹھتے ہیں، اس کی پوری طرح نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کسی سے ٹکی چھپی دعوت نہیں۔ لوگ ہیلے بہانوں کے ذریعے اپنے اعزازات دنیا کو بتاتے ہیں، کبھی پیدائش کے نام پر، کبھی جشن کے نام پر، کبھی راتوں اور دن کے نام پر، مگر اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی داعی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اکابرین علماء اکرام اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت لے کر میدان عمل میں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح ہماری جماعت کے سکالر پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی حکومتی اقدام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، اور یہ حکومت دین سے بیزار حکومت ہے، انشاءاللہ العزیز پہلے بھی آپ حضرات کو یاد ہوگا اسی اسٹیج پر اسی دعوت اہل حدیث کانفرنس میں نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر ہم صحابہ کی عزت کی جنگ، صحابہ کے وقار کی جنگ، ہم قرآن کی عزت کی جنگ، ہم قرآن کے وقار کی جنگ، ہم حدیث مصطفیٰ کے تحفظ کی جنگ، ہم فرمان مصطفیٰ کی عزت اور وقار کی جنگ اگلی صفوں پہ لڑ کر بتائیں گے۔ اور آج ہماری جماعت کے اس درویش ناصر اعلیٰ نے قومی اسمبلی کے فورم پر اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی عظمت، اہل بیت کی عزت اور وقار، تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ اکرام کا بل پاس کرا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح ہم نے پیغمبر کی ناموس کے لیے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر
ہم لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے ہم نے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر اپنے سینوں کو بمبوں کے دھماکوں سے زخمی کروایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کانفرنس سے دعوت اہل حدیث کا ثبوت، رانا محمد رفیق خان کا ثبوت آج ہماری دعوت اہل حدیث کانفرنس میں غازی اسلام تشریف فرما ہے۔ ہم نہ تمہارے دھماکوں سے، نہ تمہاری گولیوں سے، نہ تمہاری دھمکیوں سے، نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں۔ ناموس صحابہ کا بل پاس ہو چکا ہے، اس پر عمل ہم کروائیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے میری بات کا جواب دو، اس پر ہم عمل کروائیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اپنی تائید لکھواؤ کہ ہم کسی کو صدیق کی صداقت پر بھونکنے نہیں دیں گے، فاروق کی عظمت پر بکواس نہیں کرنے دیں گے، عثمان کی حیا پر تبصرہ نہیں کرنے دیں گے، علی کی دلیری اور بہادری پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے، کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، رسول کی عزت کے لیے ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے ہے۔